آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرات گرامی، اللہ تعالی کا فرمان ہے جس کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ۔ تو یہاں اللہ کی مدد کیسے طلب کی جائے، اللہ کی مدد کیسے آئے، اس کا کیا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں بتایا کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرنے کے دو ذریعے، ایک ہے صبر اور دوسرے ہے نماز۔ صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کے، تحمل کے۔ اب یہ صبر عام معنی میں ہے۔ ایک صبر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پہ صبر کریں، اسی طرح کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کریں۔ تو ہر وہ چیز جو مزاج کو ناگوار ہو، طبیعت کو بھاتی نہ ہو اور اس سے تکلیف پہنچتی ہو، تو اس پہ برداشت کرنا اللہ کے لیے برداشت کرنا، تو یہ ہے صبر۔ حتیٰ کہ اگر چراغ بجھ جائے، چراغ بجھنے پہ انا للہ پڑھا، تو پوچھا گیا کہ انا للہ پڑھ رہے ہیں، چراغ بجھے، تو گویا یہ بھی ایک مصیبت ہے چراغ کا بجھنا۔ اسی طرح کانٹے کا چبھنا، اسی طرح آج فیوز کا اڑنا، بلب کا بجھ جانا، بٹن کا فیل ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو معمولی مصیبت دکھائی دیتی ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ اس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جس تکلیف کو اگر اجر میں اور ثواب میں بدلنا چاہتے ہیں تو اسے برداشت کریں اور اللہ کے لیے صبر کریں۔ اور اگلی آیات میں فرمایا گیا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب اللہ کے بندوں کو کوئی مصیبت اور کوئی آفت آ پہنچتی ہے تو وہ بول پڑتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے مصیبت کے وقت تجویز کیا کہ صبر کریں، تو صبر سے انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، دنیا کا غم کم ہوتا ہے، اور اس مصیبت سے نکلنے کے راستوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلیں، اس مصیبت کو کیسے ٹالیں، وہ قوت اپنے اندر کیسے آئے، وہ صبر کے ذریعہ آتی ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے آفات، بڑی بڑی مصیبتوں، بڑے بڑے حادثوں، بڑے بڑے اچانک حملوں سے گھبراتے نہیں، جب جاتے ہیں اور جب کے پھر قوت فیصلہ، قوت فکر اور اپنے اندر قوت مدافعت کو وہ استعمال کرتے ہیں، تو بڑے سے بڑے حادثات ان کے لیے
صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے، چاہے وہ دنیا کی سپر طاقت کے سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں، بشارت سنائیے، بشر الصابرین کہ تم مقابلہ کر رہے ہو، بشارت تمہیں ہو صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور پوری ٹیکنالوجی کی تیاری کے ساتھ تم مقابلہ کر رہے ہو، حملے کر رہے ہو، تمہیں بشارت، فتح تمہاری ہو، بشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو جو ہے بشارت سنا دیجیے۔ اور جو فرمایا وہ صبر کرنے والے جب مصیبت آتی ہے تو وہ بے دریغ کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے شہید ہو گئے، ہمارے لوگ قتل ہو گئے، ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارے لوگ لوٹے گئے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے، ہم برداشت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو الجھ کر رہنا ہے، بلکہ آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا، یہ صبر کی تعریف ہے۔ تو گویا اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، جب ہم صبر کریں۔ اس صبر کے ساتھ ساتھ دوسرا نسخہ جو بتایا گیا وہ صلاۃ، نماز، کہ نماز ایسی پابندی سے